اللہ رسول میرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ عشاء کے بعد سے اب تک حاضر ہیں، اور میرا تو مشورہ یہ ہو رہا تھا ابھی حافظ صاحب سے کہ اب کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ اگر باتیں کرو گے تو پھر ہم واقعی کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں بات پہلے آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے اللہ ربی، سب لوگ پڑھیے اللہ ربی لا شریک لا، پھر پڑھیے اللہ ربی لا شریک لا، ایک بار محبت سے اور پڑھیے اللہ ربی لا شریک لا۔ اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب لوگ کہیے بے شک۔ ایسی باتوں پر بے شک کہنا بھی اپنے ایمان والا ہونے کی گواہی دینا ہے۔ اچھا، اب رات اس حصے میں چلی گئی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہیں۔ ایک مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آئندہ سے جب آپ جلسہ کریں تو یا تو 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم کر لیں ایک خطیب بلا کر کے، اور یا پھر آپ صبح تک چلائیں۔ اب ایسے جلسے سے بھی کیا فائدہ کہ صاحب 3 بجے ختم ہوا، آپ جا کے 3:30 بجے سو گئے، فجر میں سوتے رہ گئے۔ جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں آ کر کے کچھ سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسی باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لوگوں کو مزہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آج عصر حاضر میں جلسے کیا ایک طرح سے تذہیب کا سامان بن گئے۔ جلسوں میں آدمی جاتا بس یہی دیکھتا ہے کون سا شاعر آیا تھا، کیسے پڑھ کے کس طرح سے چلا گیا، کون سا خطیب آیا تھا، کتنا چیخا، کتنا چلایا، کس طرح سے بولا اور چلا گیا۔ اور جب پوچھا جائے تو یہ تو کہتا ہے کہ بہت اچھا بولے، کیا بولے یہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ تو یہ سچائی۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کچھ دیر مجھے برداشت کریں گے؟ تو ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، تھوڑا بیداری کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ یہ یا رسول اللہ بولنا بھی کام آئے گا۔ ایک کلمہ اور ہے، اسے پڑھ لیجئے تاکہ میں اپنا سفر باضابطہ طور پہ تھوڑی دیر کے لیے شروع کروں اور بہت تیزی سے سمیٹ دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بے حد شکر و احسان ہے اس رب لم یزل کا کہ جس نے ہم اور آپ سب کو صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان بنایا ہے۔ اس کا ذکر دلوں کا چین ہے، اس کی یاد مومن کی زندگی ہے، اس کا نام قلوب کی راحت ہے۔ ہر چیز میں اس کی قدرت کے جلوے ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی سب کو ضرورت ہے اور وہ ایسا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تھوڑا بولو آپ بھی۔ دلوں کا چین ہے، اس کی یاد مومن کی زندگی ہے، اس کا نام قلوب کی راحت ہے۔ ہر چیز میں اس کی قدرت کے جلوے ہیں اور اس کی شان لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس کی سب کو ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا تمہارا ساری کائنات کا
حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے سرکار تک جملہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا خالق و مالک، اور بلکہ اس وقت تک جتنی کائنات ہے سب کا، اور قیامت تک جتنی ہوگی سب کا خالق مالک کون ہے؟ سب بولو کون ہے؟ اللہ۔ آپ اپنی زبان سے بھی یہ نام نکالو، کون ہے خالق و مالک؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اس وقت میں آپ کی زبان سے دل سے نکل جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور پھر فرشتے بھی کہیں کہ مولا رات کے اس حصے میں جبکہ پوری کائنات سوئی ہوئی تھی لیکن ڈھپل پور کی سرزمین پر تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے محبوب کے امتی تیرا نام لے رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، اور تیرے نبی پر سبحان اللہ درود پڑھ رہے تھے۔ بلکہ میں تو آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں گا کہ آج سے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے چاہے کہاں ہو، میدان میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، تنہائی میں ہو، آپ اکیلے میں ہو، آپ مجمع میں ہو، لوگوں کے جمع غفیر میں ہو، آپ کھلیان میں ہو، آپ قبرستان میں ہو، آپ میدان میں ہو، آپ ہندوستان میں ہو، آپ پاکستان و سوڈان و جاپان و لبنان میں ہو، آپ انگلستان میں ہو، آپ پریشانی میں ہو، آپ دکھ میں ہو، آپ کی زبان پر ایک جملہ آ جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، سب لوگ کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں یہ مشورہ دے کے جاؤں گا کہ آج کے بعد یہ کہتے رہیے، کبھی آپ دکھ میں کہتے ہیں، کبھی آپ پریشانی میں کہتے ہیں، کبھی آپ آسانی میں کہتے ہیں، کبھی آپ کسی اور عالم میں کہتے ہیں، اور کبھی پریشانی میں آپ کی زبان سے اللہ کا نام نکلا اور اللہ کو پسند آ گیا تو اس کی رحمت پکار کر کے کہے گی کہ اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو، میں نے اپنے فلاں بندے کو بلاؤں میں گھیرا ہے، مصیبتوں میں گرفتار کیا ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی یہ ہمیں بھولا نہیں ہے بلکہ میرا نام لے رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ؟ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے غالباً 22ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ کثرت سے۔ اپنی زبان میں ترجمہ کر لیجئے، اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی نہیں نا؟ کثرت بھی ایسا کوئی جملہ نہیں ہے کہ آپ کثرت سے وہ کثرت سمجھ بیٹھے۔ اللہ کو خوب یاد کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بولو صبح اور شام، اللہ کی پاکی صبح اور شام بولو۔ یہ ذکر حق ہے کیا؟ یہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر الہی سے تاریخ دل کے اندر معرفت کے اجالے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھروں میں برکتیں نہیں آتی ہیں، میں یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ آپ خدا کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے برکتیں آپ کے گھر کا طواف کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال لیں گی۔ آپ خدا کا ذکر تو کیجئے، اللہ کے ذکر کی برکت سے آپ کو عزتوں کے تمغے مل جائیں گے، کامیابی کا انعام مل جائے گا، اور دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ بامراد ہو جائیں گے۔ ہے نا؟ 22ویں پارے کی آیت ہے۔ تو خدا کا ذکر کیا ہے؟ اچھا ایک بات دھیان سے سنیے، یہ زندگی جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں اس کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کو یاد کر کے زندگی گزاری جائے، ایسے خدا کو یاد کر کے زندگی گزاری جائے، اور ایک یہ کہ خدا کو بھول کے زندگی گزاری جائے جیسے ہم اور آپ معاذ اللہ گزار رہے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عقل مند ہیں وہ لوگ، دانا ہیں وہ لوگ جو خدا کو یاد کر کے اس کا نام لے کے اس کا ذکر کر کے کبھی تلاوت سے، کبھی عبادت سے، کبھی تحمید سے، کبھی تقدیس سے، کبھی سبحان اللہ کی صداؤں سے، کبھی الحمدللہ کے ترانوں سے، کبھی اللہ اکبر کے جلووں سے سبحان اللہ اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی ہر طرح سے کامیاب ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے، میں آج آپ کو رات کے اس حصے میں یہ پیغام دے کے جانا چاہوں گا کہ جلسے میں آئے تو ہو، یہ ارادہ
परहेजगार बन के मैं समझ लूंगा आपका रात में जागना कामयाब होगा, और मैं ये भी समझ लूंगा कि मुझे मेरी तकरीर का नजराना मिल गया। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताऊं कि ये जिक्र हक क्या चीज है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हुए हैं, सरकार गौसे आजम से भी तकरीबन 200 साल पहले। इतना पहले? आप लोग कोई बातें मत करो यार, आपस में सलाह करने लगते। थोड़ी देर सुन लीजिए आप, लेकिन मोहब्बत से। सरकार गौसे आजम से तकरीबन 200 साल पहले हुए बुजुर्ग, नाम जानते हो आप? सरकार सैयदुत ताइफा हजरत शेख जुनैद बगदादी। क्या नाम है? हजरत शेख जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत बड़ा मकाम है उनका। ऐसे मुत्तकी हैं कि तकवा उन पे नाज करता है, ऐसे परहेजगार हैं कि परहेजगारी उन पे रक्स करती है, ऐसे जुहदो वरा वाले हैं कि जुहदो वरा उन पे फख्र करता है। उनके ताल्लुक से रिवायत के अंदर आता है वो हमेशा खुदा के जिक्र में लगे रहते हैं। ऐसे लगे रहते कि एक दिन अपनी हजामत बनवाने के लिए गए थे नाई के यहाँ, हजाम के यहाँ। दुकान पे पहुंचे, नंबर लगा हुआ था, काफी देर के बाद आपका नंबर आया। जब आप कुर्सी पे बैठे, उसने जो है वो आकर के और अपना वही कपड़ा वगैरह डाल दिया। वो हमारी तुम्हारी तरह मादल्ला दाढ़ी मुंडवाने नहीं गए, वो गए थे लब तरसवाने, मूछें छोटी कराने। जब पहुंचे, बैठ गए, कपड़ा डाल दिया हज्जाम ने। आपकी जबान से सुभान अल्लाह, खुदा का जिक्र जारी है, अल्लाह का जिक्र जारी है। उसने जब कैंची को करीब किया तो उसने देखा कहीं ऐसा ना हो कि ये बराबर होंठ चलाए जा रहे हैं, बराबर होंठ चलाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कैंची से इनका कहीं होंठ कट जाए। अल्लाह अकबर। तो वो कहने लगा, हुजूर मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए आप खुदा का जिक्र मौकूफ कर दें, थोड़ी देर के लिए अल्लाह की याद से रुक जाएं, ताकि मैं आपके बाल तराश दूं मूंछों के। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कैंची चल जाए और आप जिक्र करते रहें, आपका होंठ कट जाए। तो आप सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह वाले ने जवाब क्या दिया। इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नादान, मेरा होंठ कटता है तो कट जाए। जुनैद को ये तो पसंद है कि होंठ कट जाए, लेकिन एक लम्हे के लिए जुनैद खुदा के जिक्र से गाफिल हो जाए, ये जुनैद को कतान पसंद नहीं है। और आप देखिए क्या जवाब देते हैं कि जुनैद ये नहीं चाहता है कि उसकी रूह ऐसे आलम में निकले कि वो खुदा की याद से गाफिल था। वो तो ये चाह रहा है कि जब उसकी रूह निकले तो उसके सुभान अल्लाह ज़बान पे उसके नबी का नाम हो, उसके खुदा का जिक्र हो और उसके नबी की यादें। ये है अल्लाह वाले। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं। जलसों में हमारे यहाँ उलमाए अहले सुन्नत औलियाए निज़ाम अलैहिमुर रहमा की करामतें बयान करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है मैं भी मसलके आला हज़रत वाला हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आज वक्त की जरूरत ये है कि जहां अल्लाह वालों की करामतें बताई जाए, वहीं ये भी बताया जाए कि अल्लाह वाले ने अपने आप को मारिफत की भट्टी में तपाया कैसे है। उसने अपने आप को इश्क़ इलाही की भट्टी में अपने आप को तपा करके कुंदन कैसे बनाया है, वो अल्लाह वाला बना कैसे है, इस बात की भी जरूरत है। मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आपने सुना है। ये सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अहमियत को बता देने के लिए सिर्फ इतना ही कह देना काफी है कि वो ताबई हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 सहाबा किराम से मुलाकात की। कितने सहाबा किराम से मुलाकात की है? 4 सहाबा किराम से। और एक बात और बताऊं, पते की आपको, इन्होंने अपनी हयात में 55 हज किए हैं। कितने हज किए हैं? आप भी बोलिए, कितने हज किए? 55। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 55 हज किए हैं। आखिरी हज में जब ये तशरीफ ले गए थे खाना-ए काबा के बाद, जब गुंबद-ए खजरा पर पहुंचे, सुभान अल्लाह, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पर पहुंचे। अरे मदीने का जिक्र आते ही हर सुन्नी मुसलमान के दिल में तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेने लगती है।